السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہا۔ محترم حضرات، صفا بیت المال شاخ چنچولی 2009 سے ہمارا مرکز سے رابطہ ہے، 2009 سے ہمارا جانا آنا ہے، مولانا سے ملاقات کرنا، پھر وہاں جو کام ہوتا ہے اس کام کا جائزہ لینا، پھر ہمارے پاس آ کر کچھ کام کرنا۔ چنچولی ایک تعلقہ ہے جو بالکل چھوٹا ہے اور وہاں پر کوئی ایسا مالدار آدمی نہیں ہے جو پورے کام کو بھی سنبھال سکے۔ ہم نے جو کام شروع کیا وہ صرف اور صرف مولانا کی رائے پہ 1 روپے سے کیا۔ ہمارے محلے کے اندر ہم نے ہر دن اپنے ساتھیوں سے 1 روپیہ مانگا کہ بھائی آپ کو 1 روپیہ جمع کرنا ہے، پھر یہ پیسہ کیا ہوگا، یہ پیسہ جب جمع ہوگا تو ایک کام نکل جائے گا، ایک جیسے کہ میڈیکل کیمپ ہے یا پھر اور بھی کام ہے، تو ایک پیسہ کچھ جمع ہو جائے گا تو پھر وہ کام نکلے گا۔ تو 1 روپے سے یہ کام کو ہم شروع کیے۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو خرچ رہا شاید کس انداز سے بھی محسوس کرے، جب شروع سال ہم کام کرے ہم اس کی رپورٹ نہیں دیے تب کہ 600 روپے خرچہ ہوا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میری نظر میں، لیکن ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ اس سال ہمارے پاس 600 روپے بیت المال کے نام پہ خرچ ہوئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سال کا جب موقع آیا تو دوسرے سال ہمارا 600 سے 6000 تک پہنچا، دوسرے سال کے اندر 6000 تک ہمارا کام پہنچا۔ پھر جب تیسرا سال آیا تو مولانا کی نگرانی میں ہمیں قربانی کے جانور عطا ہوئے، قربانی کے جانور ہمیں 5 جانور بھیجے گئے۔ اس سے پہلے بھی، اس سے 1 سال پہلے ہم نے قربانی کے جانور نہیں خریدا بلکہ ایک حصہ مدرسے کے اندر لیے۔ دارالعلوم حسینیہ کے اندر ہم صرف اور صرف ایک حصہ لے کر اپنی بستی کے جو غریب احباب ہے ہم ایک ہی حصے میں کچھ ہی لوگوں کو دی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک حصے میں کتنا دے سکتے ہیں، ایک حصے میں کچھ ملے گا، لیکن ایک بستی میں پہنچ چکا۔ دوسرے سال جب اللہ کو منظور ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ذریعے ہمیں 5 جانور مہیا ہوئے، تو 5 جانور لے کر ہم تقریباً 12 یا 16 دیہاتوں تک ہمارا گوشت پہنچا۔ پھر اس سال تو دوسرے سال کا جب ہم وہاں کا بھی اگر کاؤنٹ کریں گے تو 6000 سے صرف 66000 تک گیا ہے۔ جب کام کرتے اتنا سارا وقت لگا لیکن پیسہ بالکل کم خرچ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے، کام بڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ کام میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ جو سارا اس کے اندر ہمارے پاس اتنا سارا کام ہوا کہ پورا مکمل ملا کر 1,64,686 سے کچھ چلر، مطلب 1,64,000 روپے لگ بھگ اس سال ہمارے اندر خرچ ہوئے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ کام 1 روپے سے بھی آسانی سے ہوتا ہے۔ اور رہی دوسری بات، ہمارے پاس پیسہ خرچ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے پاس پیسہ اس لیے خرچ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کوئی تنخواہ پہ کام نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی تنخواہ پہ کام نہیں کرتا۔ اور جب ہم جو چیز مہیا کرتے ہیں، جو چیز لوگوں سے لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہی کہتا ہے کہ جو آدمی لوگوں کی امانتوں کو لے اور امانتوں کو امانتی کے طور پہ اگر اسے صحیح راستے میں اگر خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ مطلب ہم کوئی کام نہ اپنے ذاتی پیسے دے رہے ہیں، نہ کوئی کسی، لیکن جو آدمی ہمارے پاس امانت رکھا ہے وہ امانت کو اگر ہم صحیح طریقے سے خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ کرنے کے برابر۔ تو ہمارے پاس اس سال جو کام ہوا میں آپ کو سناؤں گا۔ یہاں سے جو بنگلور کے بعد جو پروگرام ہوا اس کے بعد تو مارچ کا ہی مہینہ تھا، تو اس کے اندر ہم پانی کے کچھ مٹکے خریدے، کتنے؟ تقریباً 5 مٹکے۔
5 मटके खरीदे, फिर उसके बाद एक स्टैंड बनाए, स्टैंड बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये का खर्चा आया। फिर उसके अलावा जो भी मतलब एक मुख्तसर सा जो काम करे, तो 5 मटके ऐसी जगह पे हमने तलाश किए कि चिंचोली के अंदर बहुत से ऐसे मकामात है, कहीं पर बोरिंग है, कहीं पर होटल है, कहीं पर कुछ है, तो आदमी को पानी आसानी से मिलता है। लेकिन एक जगह ऐसी है जो जिसको जहराबाद को एक रूट जाता है, कुंचाराम क्रॉस कहते हैं, जहराबाद को वहां से एक रूट जाता है, और सेडम को एक रूट जाता है, और टांडरू को एक रूट जाता है, और एक रूट चिंचोली को जाता है। ये सर्किल पे हम पानी रखे। यहाँ पर रखने की वजह ये हमें महसूस हुई कि अगर कोई भी आदमी हो, अगर वहां के होटल वाले से या फिर दुकान वाले से कोई चीज मांगे कि भाई पानी पीना है, तो वो ये कहेगा कि पहले चाय पे फिर उसके बाद पानी दूंगा, या फिर पानी के पैकेट खरीद। हमारे पास खुला पानी नहीं मिलता, जबकि बावजूद के वहां पर पानी रहता है। लेकिन वहां के आप आकर देख सकते हैं, वहां के होटलों के अंदर लोग बगैर किसी गिराक किए हुए को आदमी को पानी नहीं देते। तो हमने महसूस ये किया कि इस जगह पर हमें पानी रखना है। फिर वहां पर हम पानी रखे तो लोगों के अंदर इतनी खुशी महसूस हुई। फिर इसके बाद जो आजकल जो आप यहाँ चिकमंगलूर के अंदर भी ऐड देखते होंगे कि चिट्टनाड सीमेंट बोल के जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो कंपनी वालों ने हमें आकर ये कहा कि हजरत हम यहाँ पर पानी रखते हैं, हमारा इरादा है कि हम यहाँ पर पानी रखें। तो फिर मैंने मौलाना से राय ली कि फैक्ट्री वाले कह रहे हैं कि पानी रखे, तो मौलाना ने कहा कि ठीक है, अब उन्हें एहसास हो गया, अब उन्हें महसूस हो गया, अब आपको जिस जगह पे जरूरत है आप वहां पर रख दें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ये भी सुन ली कि जो काम हम मुश्किल से कर रहे हैं, पानी किस तरीके से भरते हैं। हमने एक कांटे वाले जो कांटा जो गाड़ी जो तोलते हैं, वो वहां पर उस इलाके में कहीं घर नहीं है, कहीं दुकान नहीं है, मतलब कुछ दुकान 2 दुकान है, लेकिन वहां पर जो कांटा रखा है गाड़ी तोलने का, वहां पर उस आदमी से हमने मुलाकात की, वो तांडूर के रहने वाले हैं। फिर उनसे मुलाकात कर ये कहा कि हजरत आपको सिर्फ और सिर्फ डेली 8 से 10 घड़े पानी देना है, बराए मेहरबानी हम आपके पास आएंगे, मोटर चालू करेंगे, पानी भर लेंगे, फिर हम अपने कंधे पे ले जाके डालेंगे। हमने पानी टांडे के अंदर से भरा, जहां पर दूसरे लंबाड़े लोग कहते हैं, वो वहां उस गांव से हमने बोरिंग से पानी मारकर हमारे नुमाइंदे वहां पर भरते थे। एक तरफ से भरना, एक तरफ से डालना। तकरीबन यहाँ से मैं समझता हूँ बस स्टैंड जितनी दूर है, इतनी दूर तक साइकिलों पे पानी लाना या फिर 2 व्हीलर पे 1-2 घड़े रख ले आना। इस तरीके से हम तकरीबन 1.5 महीना हमने पानी पिलाने के बाद फैक्ट्री वाले ने वहां पर आकर ये कहा कि हमें अब यहाँ पर पानी रखना। वो आलीशान बना दिया, पूरी चीज को, पूरे जगह को अच्छा पार्टीशन साइड से मार दिया। फिर मारने के बाद वो वहां पर पानी रखा, तो फिर हमने वहां से अपने निजाम को मुकम्मल किया। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे कुछ काम भी होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं शादी इमदाद। तो गरीब लड़कियों की शादी में हमने ज्यादा इमदाद नहीं की। एक लड़की की शादी में हमने टेबल फैन दिया, एक लड़की की शादी में हमने ज्यादा कुछ ताउन, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि हम किसी को दे सके। तो हम एक सबसे पहली शादी में हमने सिर्फ और सिर्फ टेबल फैन दिया। फिर इसके बाद दूसरी शादी का जब रिपोर्ट आई तो हमने उन्हें बतौर 3,500 रुपये यानी चावल के तौर तरीके पे हमने उन्हें मुहैया की। फिर इसके बाद तीसरी शादी की दरखास्त आई तो हमने 2,000 रुपये दिए। फिर अभी 2 दिन पहले बेंगलुरु की जिस दिन टिकट थी परसों के दिन, तो एक साहब की रिपोर्ट 26 तारीख को आई थी। उन्होंने दरखास्त नामा शामिल किया था। तो मौलाना नज़ीर अहमद साहब रशादी ने फ़ोन करके कहा कि शादी के लिए कुछ गुजारिशात आ रहे हैं, आपके पास कुछ हो तो मुहैया करें। तो हजरत ने हमें 2,000 रुपये दिए और हम अपने शफा बैतुल माल शाख चिंचोली से 2,000 रुपये डाल के 4,000 रुपये के 1 कुंटल चावल उन्हें दे दिए। तो ये हमारा इस साल का रिपोर्ट है। फिर इसके बाद तीसरा काम हमने 26 जनवरी योम जमहूरिया जिसको कहते हैं, 26 जनवरी के दिन हमारे गाँव के इलाके में जो बिल्कुल छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे, जो नर्सरी में यानी अव्वल दुआ में जो बच्चे हैं, हम तकरीबन 3 या 4 साल से देख रहे थे। वहाँ के उस्ताद ना बच्चों को कुछ देते हैं, ना कुछ करते हैं, ना कुछ खिलाते हैं, ना बच्चों को खुश रखते हैं। जैसा कि मामूली सा कोई चीज़ हो तो मदरसे के अंदर कुछ ना कुछ बच्चों को मीठी चीज़ दी जाती है। तो हमने 26 जनवरी के अंदर उन्हें दरख्वास्त दी कि आपके बच्चे जो सबसे पूरे साल के अंदर मुकम्मल तौर पे हाजिरी डाले हो, पूरे साल में कोई बच्चा नागा ना किया हो, पहले उस बच्चे को आगे करें ताकि हम उन्हें इनाम दें। फिर इसके बाद जो बच्चे पढ़ने के अंदर अच्छे हो, हाजिर नहीं है, फिर वो बच्चों को
اسی طریقے سے ہم پورے 160 طلبہ کے اندر تعلیمی کٹس تقسیم کیے، 160 طلبہ کے اندر، اس کے اندر زیادہ خرچ نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد ایک دورہ ہوا، جیسا کہ قربانی کا موقع ہے، قربانی کے موقع میں ہم جب اپنے اپنے نمائندوں کو گاؤں بھیجے تھے کہ آپ کو فلاں گاؤں جانا ہے، اس سال تقریباً 22 دیہاتوں تک ہمارا گوشت پہنچا ہے۔ گزشتہ سال جبکہ 16 دیہاتوں تک پہنچا تھا، لیکن اس سال 22 دیہاتوں تک پہنچا، جبکہ 6 جانور 3 حصے ہم نے 3 حصے، جبکہ کم پڑنے پر 3 حصے مدرسہ حسینیہ سے خریدنا پڑا۔ معلوم یہ ہوا کہ پورا گوشت ہر طرف پہنچ چکا، لیکن یہ علاقے میں گوشت نہیں ہے، تو فوراً ہی ہم نے مدرسہ دارالعلوم حسینیہ کے اندر 3 حصے لیے۔ پھر اس کے بعد وہاں کے جو جس جگہ پہ چھٹا ہوا تھا وہ جگہ پہ وہاں پر گوشت پہنچا دیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے نمائندوں کو یہ بات کہی تھی کہ آپ جس گاؤں میں بھی جا رہے ہیں، وہاں کے گھر کا کوئی ایسا اگر عجیب و غریب اگر آپ کو گھر محسوس ہو تو آپ اس کا جائزہ لے کر آئیں، آپ اس کا جائزہ لے کر آئیں تاکہ ہماری ٹیم وہاں پر پہنچے۔ تو ہمارے ایک صاحب نے وہاں پر یمپڑلی نامی ایک دیہات ہے، جہاں سے ہمارے ایک نمائندے نے جائزہ لے کر اور آ کر یہ کہا کہ حضرت آپ اگر گھر دیکھیں تو گھر کی حالت اس انداز سے ہے کہ اگر کوئی آدمی یا پھر ایک بیل اگر کسی وزندار چیز سے اگر دیوار کو مار دیا جائے تو دیوار پوری گر جائے گی، پورا گھر گر جائے گا۔ تو ہمیں تعجب ہوا۔ پھر وہاں پر جا کر ہم نے یہ محسوس کیا کہ وجہ کیا ہے، جبکہ گھر کو بھی دیکھا تو گھر بالکل گاؤں کے باہر ہے، گھر بالکل گاؤں کے باہر ہے، گاؤں یہاں پر ختم ہے تو گاؤں سے کچھ دور پہ کچھ میٹر پہ وہ گاؤں کے باہر وہ گھر موجود ہے۔ جب ہم نے وہاں پر جانے کا ارادہ کیا، ہماری تقریباً 6 لوگوں کی ٹیم وہاں پر پہنچی، تو لوگوں نے صاف انکار کیا کہ آپ ان کے پاس نہ جائیں، آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ ہم نے کہا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، اس کے پاس جانے سے کیا دقت؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر ان کے پاس جائیں گے تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو ہم آپ سے ملاقات نہیں کریں گے۔ عجیب بات ہے، لوگوں کا کہنا یہ کہ گاؤں کے بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر ہم نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو ایک صاحب نے بتایا کہ اس عورت کو جذام کی بیماری ہے، اس عورت کو جذام کی بیماری ہے جس کی وجہ سے انہیں گاؤں کے باہر رکھ دیا گیا۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے کوئی بھی بیماری ہو، لیکن ایک انسانیت کے ناطے ہمیں اس کے گھر تک تو جانا ہے۔ ماشاء اللہ کی الہ کیوں کچھ اور بھی ہو، لیکن ہمیں کم سے کم اس کے گھر کا تو جائزہ لینا ہے کہ اس کا گھر ایسا کیوں ہے، اس کے بال بچے کہاں پر ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جا کر ہم نے اس گھر کے سامنے جب ٹھہر کر خاتون کو بلایا تو خاتون کہنے لگی کہ ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے پالنے والے بھی ہیں۔ عجیب بات محسوس ہوئی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نہیں ہے، یہ کہہ رہی ہے بچے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے انہیں کچھ بطور پیسے دیے تو اس نے یہی کہا کہ میرے بچے زہرآباد کے اندر ہے، میرے بچے زہرآباد کے اندر ہے، وہ مجھے اناج بھی دیتے ہیں، وہ کھانا بھی دیتے ہیں۔ پھر ہم نے وہاں کے امام صاحب سے پوچھا کہ ان کی حالات ایسی کیوں ہیں، تو انہوں نے بتا دیا کہ انہیں باہر رہنے سے کچھ دماغ پہ اثر پڑا ہوا، وہ ایسے ہی کہتے ہیں، ان کے کوئی بچے پیسے انہیں بھیجتے نہیں، ان کی کوئی دیکھ بھال کرتا نہیں۔ تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ یہ عورت کو جو جذام کی بیماری ہے اس کا کچھ نہ کچھ حل ہوگا۔ تو ہم نے فوراً ہی گلبرگہ ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ سائنس آج ڈکلیئر کر چکی ہے کہ یہ بیماری پھیلنے والی نہیں ہے، لیکن آپ اگر اجازت دیں تو ہماری ایک ڈاکٹر کی ٹیم آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ تو ہم نے ڈاکٹر جمال صاحب کو لے کر اس کے گھر کے کچھ تقریباً 9 دن پہلے یا پھر 15 دن پہلے ہم وہاں پر پھر گھر روانہ ہوئے۔ جا کر ہم نے کچھ 2 بلینکٹ دیے اور اناج اور کچھ پیسہ دیے۔ دینے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ہم نے پوچھا کہ یہ خاتون کو جو بیماری لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا واقعی انہیں بیماری ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ انہیں بیماری نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی ایک بچہ یا پھر ان کے ساتھ کوئی ایک وارث ان کے ساتھ رہے گا تو یہ عورت کی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ انہیں گاؤں والے الگ رکھنے کی وجہ سے ان کے دماغ پہ اثر پڑنے سے یہ عورت گھائل ہو چکی ہے، اگر کچھ دن اور گزر جائیں تو پھر یہ عورت پاگل ہو جائے گی۔ تو میرے بزرگ دوستو، آج ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے دیہاتوں کے اندر ایسے حالات آتے ہیں تو ہمیں کسی بھی کام میں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اور رہی دوسری بات، 2 غریب میتوں کے لیے ہم نے کفن سیٹ دیے۔ وہ بھی غریب میتیں ایسی ہیں جن کا کھانے سے یعنی جو دن بھر اتنا ہی کماتے ہیں کہ وہ شام میں کھا سکیں، ان کے پاس کوئی زیادہ مال دولت کھیت باڑی کوئی چیز اور نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم نے صرف اور صرف 2 میتوں کے لیے ہم نے کفن سیٹ دیے۔ پھر اس کے بعد
ہمارے میڈیکل کیمپس تقریباً ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ہمارے پاس جو کام ہوتا ہے میڈیکل کیمپ ہوتا ہے اور سب سے کم خرچ ہوتا ہے. میڈیکل کیمپ ہم کرتے ہیں اور سب سے کم خرچ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں, ہم کسی سے بھی آدمی سے پیسہ نہیں مانگتے, ہم اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں کہ بھائی ٹانڈور کے اندر ڈسٹریبیوٹر ہے, انہیں ہمیں پورے 75% ڈسکاؤنٹ سے صفا بیت المال شاخ چنچولی کو گولیاں مہیا کرتے ہیں. جبکہ وہ گولی اگر میڈیکل میں ہم پوچھیں گے تو تقریباً ایک کیمپ کے لیے 7,000 روپے کی گولیاں ہمیں ڈاکٹر صاحب جب لکھتے ہیں تو تقریباً کسی میڈیکل میں پوچھیں گے تو 7,000 روپے ہوتے ہیں. تو ہم جب وہاں پر لیتے ہیں تو حضرت کے پورے ڈسکاؤنٹ سے صرف اور صرف 1,700 1,600 2,000 کے اندر ہمیں وہ پوری گولیاں مہیا ہوتی ہیں. اور رہی دوسری بات, ہمارا جو سامان جو جاتا ہے, ٹیبل ہے, کرسی ہے, گولیاں, میڈیسن, جو بھی چیز ہم رکھ لے کے جاتے ہیں تو وہ آٹو والے صاحب بھی کرایہ نہیں لیتے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ہے اب تک تقریباً 9 یا 11 سے زائد کیمپ لگا چکے, لیکن کبھی دن انہوں نے پیسے لیے ہی نہیں, جبکہ دینے بھی بیٹھے تو وہ نہیں لیتے اور لینے سے بھی انکار کرتے ہیں کہ ہمیں مفت کام کرنا ہے. تو ہمارے پاس یہ کام سب سے زیادہ ہوتا ہے اور بغیر کم کے ہوتا ہے. تو ہمیں ایسے بھی لوگوں کو تلاش ہے جن کے دل اللہ سے راغب ہو, اللہ سے لو لگاتے ہوں, ایسے لوگوں کا بھی ہم جائزہ لیں, ان لوگوں سے ہم کام کریں. چنچولی کے اندر بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چنچولی کے اندر کوئی کام نہیں بڑھتا, تو میں نے لوگوں سے یہی کہا کہ آپ لوگوں کو صحیح تلاشے نہیں. لوگوں کو اگر صحیح تلاشتے تو چنچولی کے اندر بہت سے لوگ ہیں, صرف ایک آدمی سے 10 آدمی آج تقریباً کم سے کم 35 سے زائد ممبر اس کے شامل ہیں. تقریباً 35 سے زائد جو ماہانہ صرف اور صرف 100 روپے دیتے ہیں. یہ 100 روپے ہمارے پاس اتنے بہت بڑا کام کرتے ہیں. ہر ماہانہ یعنی جیسے ہی ہم جائیں تو کوئی روکتا نہیں, کوئی ٹوکتا نہیں, جیسے آئے تو فوراً رسید دے دیجئے, پھر وہ پہلے پیسے دے دیں گے, پھر اپنے کام پہ لگ جائے, پھر انہیں مہینے تک ملنا نہیں. اس کے بعد ہمارا پہلی بار ہمارا جو پروگرام ہوا رمضان راشن تقسیم, یہ اب تک ہم کام نہیں کرے تھے, لیکن مولانا کی رائے سے, مولانا کے مشورے سے, تعاون سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی چیز ہمیں کرنے کو دی. تو رمضان المبارک کے موقع پر ہم صرف اور صرف چنچولی نہیں, ہم میڈیکل کیمپ چنچولی میں خطے لگاتے ہیں. رہی بھی یہ بات, چنچولی میں نہیں, کیوں چنچولی کے اندر ڈاکٹرز ہے, گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, دوسرے کلینکس ہے, ایسے دیہاتوں میں جہاں پر نہ ڈاکٹر ہے, نہ آٹو جاتا ہے, نہ کبھی بس جاتی ہے, ایسے اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو پورا ایک آدمی کو ملنے کے لیے پورا 1 دن لگیں گا, لیکن اس کی منزل تک نہیں پہنچ پاتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بس ہے, نہ آٹو ہے, نہ کلینک ہے. اور جو آدمی بیمار ہوتا ہے وہ بیمار جب چھوٹی موٹی بیماری اس سے ہوتی ہے, بخار, سردی وغیرہ, تو وہ کیا سوچتا ہے کہ بھائی اب یہاں سے بس ہے نہیں, پھر وہ چنچولی جائیں, جا کر پھر دواخانے میں بتائیں, پھر آئیں. بہتر ہے یہاں کوئی دکان میں گولے کھا لیں تو پھر شفا ہو جائے گا. وہ یہ سوچ کر وہیں بیٹھ جاتا ہے, لیکن اس کی یہ بیماری اس کا موت کا ذریعہ بن سکتی ہے. اسی وجہ سے ہم نے یہ طے کیا کہ جہاں پر پہلی بار ڈاکٹر نہیں ہے اور اس گاؤں میں آٹو اور بسیز نہیں ہے, وہ گاؤں میں ہم کیمپ لگائیں. تو رمضان المبارک کے موقع پر ہم تقریباً 44 مستحق غریب روزداروں میں ہم نے رمضان راشن پیکج تقسیم کیا. اور رہا 8واں کام, اس سال تقریباً 3 مہینے سے ہم مرکز کی جب بھی حیدرآباد آتا ہوں تو مرکز سے کچھ ایک بات حاصل کر کے جاتا ہوں. تو وہاں کے ایک نمائندے نے مجھے یہ کہا کہ آپ کم سے کم ایک بیوہ کا کام بھی شروع کیجئے, ایک بیوہ کو وظیفہ دینے کا آپ کام شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذرائع بنائیں گے. تو ہم ایک ہی بیوہ کو حضرت کے رائے پہ صرف اور صرف ایک بیوہ کو ہم نے ماہانہ 200 روپے دیے. 3 مہینے دینے کے بعد پھر مولانا نذیر احمد صاحب رشادی کا جب وہاں پر دورہ ہوا گلبرگہ, یہ چنچولی کو, گلبرگہ سے جب وہ چنچولی آئے تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کے ہاتھوں ایک بار افتتاح ہو جائے. تو ہر ماہانہ تقریباً 8 بیواؤں میں ماہانہ 200 روپے تقسیم کیے جاتے ہیں. اور اس ماہ ہم صرف اور صرف سردی کے موقع پر 5 سے 5 بلینکٹس تقسیم کیے. اور رہا ہمارا دوسرا کام, جو ہماری پوری بات مکمل ہو چکی. اب ہمارا کچھ اگلے فروری کے بعد یا پھر مارچ میں ہمارا یہ کام ہونے والا ہے کہ
ٹیلرنگ سینٹر ہم قائم کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہمارے ایک ساتھی ہے جو موبائل ٹیکنیشین کے اندر بہت مہارت رکھتے ہیں, وہ ساتھی سے بھی کل بات ہو چکی ہے. انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مفت بچوں کو موبائل ٹیکنیشین یعنی موبائل ریپیئر کرنے کا ریپیئر کس طریقے سے کیا جاتا ہے, موبائل کا کیا خرابی آتی ہے, اس تعلق سے بھی وہ آگے فیوچر میں ہمارا تعاون کریں گے. انہوں نے یہ بات دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے اور مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا. جزاک اللہ خیرا. آپ حضرات نے صفا بیت المال شاخ چنچولی کی چھوٹی چھوٹی خدمات کو سماعت کیا اور یقیناً آپ کا دل بھرایا کہ کس قسم کے لوگ دیہاتوں میں ہوتے ہیں اور کیسے کیسے گھرانے ہوتے ہیں جن تک ہم نہیں پہنچ پاتے, اور اسی طرح وہ خاندان وہ گھرانے اپنی زندگی بیت کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اطراف و اکناف کے دیہاتوں میں جائیں اور دورہ کریں, جائزہ لیں, گھروں تک پہنچیں. پھر سمجھ میں بات آئے گی کہ غربت کہاں تک پہنچی ہے, کس سطح تک غربت موجود ہے اور کس کس سطح پر لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمیں اس کا ضرور احساس ہوگا. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرما دے.